السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ پادری اور رہبان رسول کی جانب بھیجے گئے پیغام الہی کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ دیکھیے یہاں پہ بہت ہی سادے انداز میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے جو پچھلی آیت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں سے جو رہبان ہیں، جو اللہ کا خوف جن کے دلوں میں پہلے سے موجود ہے، اور جنہوں نے بہت ہی قسیس ہیں، جو علم ہے، بصیرت ہے، فہم ہے جن کے پاس میں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جس شخص کے پاس میں پائی جائیں گی، اور علم بھی ہے، بصیرت بھی ہے، فہم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کا ایک خاص مخصوص انداز کا جو خوف ہے وہ بھی اس کے دل میں موجود ہے، آخرت کا تصور اس کے دل میں موجود ہے، تو اس کے دل میں اچھائیوں کے لیے نرمی آ جاتی ہے۔ انہی لوگوں کے تعلق سے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو اللہ کا پیغام رسول کے پاس آیا ہے تو ان کی کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیونکہ حق ان کے سامنے کھل چکا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بس ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لیے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ہم سب کے لیے بھی سبق اپنے لیے بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں جتنی بھی شفافیت ہوگی، جس قدر ہمارے دل نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، اتنا ہی حق کے آگے سر تسلیم ہم خم کریں گے، اور ہمارے اندر انانیت نہیں ہوگی، کیونکہ انانیت کا تصور کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے، یستکبرون کہ تکبر جب ہوتا ہے تو انسان، انانیت جب ہوتی ہے تو انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن جس قدر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ آخرت موجود ہے، آخرت کا تصور ہے، اور اللہ کا وجود موجود ہے، یعنی حاکم ہے کوئی، موجود ہے، خالق ہے کوئی ذات، جب یہ سب چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں تو جب اس کا پیغام دوبارہ سے اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی نگاہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آنسو خوف کے نہیں، بلکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں آنسوؤں کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، شوق بھی ہے اس میں شامل، خوف بھی ہے، محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں، جدائی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ حق کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی تسلیم کرنے کا ایک مظاہرہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اب ہمارے لیے بھی کہ ہم صرف محض ہمارے بھی دل نرم ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سبھی کے دل بہت ہی شقیق القلب ہیں، دل سخت ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی جب اچھی باتیں سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل نرم ہوتا ہے، لیکن عملی اقدام وہاں پہ پایا جانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ قرآن ان لوگوں کی ستائش کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، کیونکہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہدین میں ہم کو شامل کر لے، یعنی ہم مکمل گواہی دیتے ہیں، اور گواہی ظاہر ہے محض زبانی گواہی نہیں ہوتی، جس جس اعتبار سے گواہی مقصود اور مطلوب ہے، ہر اس اعتبار سے وہ گواہی دینے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جب کلام الہی سنا تو انہوں نے حق کو پہچانا، اور ان کے نرم دل اس سے متاثر ہو۔ اب کلام سن کے اگر وہ سمجھتے نہیں تو کوئی تاثر نہیں ہوتا، جس کی مثال ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں۔ ہر رمضان میں باقاعدہ نظم ہے قرآن سنانے کا، سنانے والا واللہ عالم شاید جانتا ہو، لیکن جو سن رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کنیکٹ نہیں ہوتے، ربط نہیں بنتا، آپ ایک چیز سن رہے ہیں لیکن اگر اسے سمجھ نہیں رہے تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگی، بلکہ حق بھی ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم رسول کو رسول کہتے اس وجہ سے ہیں کہ وہ رسالت کا کام کرتا ہے، یعنی پیغامبری کا کام کرتا ہے، پیغام لاتا ہے، میسج لے کے آتا ہے۔ اب جو وہ میسج لے کے آیا، وہ میسج اگر جن کے لیے آیا ہے انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں تو عمل کہاں کریں گے؟ یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا میسج کا۔ تو اس رخ سے ہم دیکھیں تو ہماری یہ جو روش ہے یہ رسالت کے مشن کو ناکام کر رہی ہے، اس کی تکذیب کر رہی ہے، اس کے ساتھ حق ادا نہیں ہونے دے رہی۔
تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم پک اپ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے ہمارے لیے کہ جیسا آپ نے فرمایا یقیناً دل نرم ہوتے ہیں، اور میں جیسا سمجھتا ہوں، میں سماج میں رہا ہوں لوگوں کے بیچ میں، میرا تعلق عوام سے جڑا ہوا مدتوں رہا ہے اور آج بھی ہے، اکثریت کے دل نرم ہے، ایسا نہیں ہے نہیں نرم ہے، لیکن جب ان تک پیغام پہنچے گا نہیں، وہ خود سمجھیں گے نہیں، کوئی انہیں سمجھائے گا نہیں، تو وہ بات نہیں بنتی ہے۔ تو یہاں یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم اپنے دل کے دروازے کھولے رکھیں گے اور کمیونیکیشن ہوگا، کیونکہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے، ترسیل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھیجی گئی وہ پہنچ گئی، پہنچ گئی کس معنی کر کہ وہ سمجھ لی گئی۔ اب پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب سمجھ لی گئی تو عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو دل اگر نرم ہے، اللہ سے محبت ہے اور اس کے کلام سے محبت ہے، اس کو لانے والے سے محبت ہے، تو جب وہ میسج پہنچے گا تو وہ اثر کرے گا اور آنکھیں چھلکیں گی، ساتھ ہی عمل کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا، کمر کس لے گا، اپنے راستے طے کر لے گا، اپنی زندگی کے رخ کو بدل لے گا، اچھائیوں کی طرف آ جائے گا، اللہ کے تقوی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اور یہی شہادت ہے۔ شہادت زبانی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں سارا زور زبانی شہادت کا ہے، اس کے بڑے ڈنکے بھی بجتے ہیں، لیکن اس کے بعد عمل کا پہلو جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی فالو اپ ہے کہ کہیں آپ نے شجر کاری کی مہم کے تحت ایک چھوٹا سا پودا لگا دیا، ایک سیپلنگ لگا دیا، لیکن پھر پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اس کو پانی بھی دیا گیا یا نہیں، اس کی نرچرنگ بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ بڑا ہوا یا نہیں بڑا ہوا یا نہیں ہوا، ہم تو لگا کے چلے آئے۔ تو زبانی شہادت کی بھی کہانی یہی ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ شخص جو تھا کس راستے پہ گیا، کیا کیا، کس کے بھٹکاووں میں آیا، اصل راستے پہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو عملی شہادت بڑی ضروری ہے کہ اللہ کے کتاب پہ جب ایمان لائے تو ساتھ ہی اس پہ عمل شروع کیا۔ تو یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا، جب اثر ہی نہیں ہوگا اور ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل میں بھی نہیں آئے گا۔ تو لازم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے اور پھر ان پہ عمل کیا جائے۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات بالکل مناسب آپ نے فرمائی کہ دل نرم اسی وقت ہوں گے جب ہمارے اندر فہم ہوگا، اور فہم کے لیے اگر ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تو الفاظ کے ذریعے سے دل نرم نہیں ہوں گے۔ بے شک۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کے جو اوامر و نواہی ہیں اس کو ہم، بہت ساری شکلیں ہیں جن میں قرآن کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بہت سارے افراد ہیں جو رمضان میں کیا بلکہ عام دنوں میں بھی کئی قرآن مہینوں میں ختم کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کے ختم کرنے کا جو تصور ہے کہ ناظرہ کی شکل میں پڑھ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں فہم کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور جب فہم نہیں ہے تو دل کا نرم ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور شاید اسی لیے دل کی جو نرمی ہے وہ پھر ہم قصوں اور کہانیوں کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، کہ جہاں پہ دل نرم ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر ہمارے جو استدلال ہے، استنباط ہے، اسی انداز کا ہو جاتا ہے۔ جو اصل سورس ہے اس سے ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس سے ہم چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جہاں پہ کوئی بھی خلا ہوگا وہاں پہ دوسری چیزیں پور کر دیں بے گے۔ شک۔ تو یہ بہت ساری برائیوں کی یہ جڑ بھی بنتا چلا جا رہا ہے، فہم سے دو گنا۔ بے شک، صحیح فرمایا آپ۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، اور ہم ایمان کیوں نہ لاتے اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آیا اس پر، جبکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالح افراد کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ صالح افراد مطلب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ یہ obvious سی بات ہے کہ نیک ہی لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی ہمیں بھی نیک لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے اور کلام اللہ کو سمجھتے ہیں، فہم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں جب وہ سمجھتے ہیں، دل میں نرمی ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ گواہی بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آخر ایسا کیوں نہ کریں، حق کو کیوں نہ تسلیم کریں جب یہ بات حق ہے، اور ہم ایسا کیوں نہ چاہیں کہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ایمان والے اور اہل عمل کے ساتھ جنت میں شامل ہو۔ یعنی یہ گویا کہ مکمل طریقے سے اپنے سلسلے میں وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، جب سمجھ لیا ہے تو اس کو ہم پھر ایکسیپٹ کیوں نہ کریں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی راہیں ان آیتوں کی روشنی میں کھل کے آتی ہیں کہ بغیر سمجھے بات بن نہیں سکتی۔ دیکھیے، ان سیشنز میں مختلف مواقع پہ یہ بات ہم لوگوں نے ایمفیسائز کی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑ کے آتا ہے۔
ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی ہے یا تقوی کی بات ہوتی ہے؟ تو یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ صالح افراد کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور صالح افراد کے ساتھ وہ ان جنتوں میں یا اللہ کے ریوارڈز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو صالح افراد کون ہیں؟ جو عمل صالح کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیا، یعنی ہر طرح کے فساد کو دنیا سے مٹایا، اپنی ذات سے مٹایا، اپنے ارد گرد سے مٹایا، اور پھر جتنی ان کی کیپیسٹی ہوئی، یعنی گلوبل لیول تک وہ چلے گئے فساد کو دور کرنے کے لیے۔ اور یہ فساد ہر طرح کا تھا۔ پہلا فساد ہماری ذات کے اندر ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں تو جو نفس ہے ہمارا خواہشوں سے بھرا ہوا، وہ فساد پھیلاتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے۔ مال کے تعلق سے وہ یہ ڈرائے گا کہ ابھی تمہارے پاس جو مال ہے اگر تم نے دوسروں پہ خرچ کر دیا اور اسے جوڑ کے نہیں رکھا آگے کے لیے، تو پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا۔ تو یہ اپنی ذات کا جو فساد ہے، اپنی سوچ کا، اس کو ہم دور کرتے ہیں اللہ کے راستے پہ آنے کے بعد۔ یہ بھی ایک عمل صالح ہے۔ اس کے بعد اپنے سماج میں ہر جگہ جہاں جہاں جو برائیاں ہیں، میرے گھر میں، میرے گھرانے میں، میرے خاندان میں، کیونکہ عمل صالح کرنے کا مطلب ہی یہ ہے۔ عمل صالح جس کا عام طور سے ترجمہ ہم نیکی یا نیک کام کر لیتے ہیں، تو اس میں اذکار بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، اور یہاں اصل چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مادے کے اعتبار سے ہر قسم کے فساد کو دور کرنا۔ مثال طور پہ ہمارے ہاں سب سے بڑا فساد اس وقت قرآن کو نہ سمجھنے کا ہے۔ قرآن سے ہم نہیں جڑے ہوئے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ یہ اس وقت کا ہمارا نہ صرف سب سے بڑا چیلنج ہے، بلکہ سب سے بڑا فساد ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں ہر چیز کا رخ بدل چکا ہے۔ عبادتوں کا تصور محدود ہو گیا ہے۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کے اس کے ہر حکم پہ عمل کرنے کو ہم عبادت سمجھتے نہیں۔ عبادت وہ ہے جو ہمارے یہاں لسٹڈ ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں۔ لیکن دیگر احکامات جو ہیں، اور آگے اس میں آئے گا ایک ذکر میں اس کے بعد ہی کروں گا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس بڑا فساد کی وجہ سے ہے۔ جہالت کا فساد ہے، رسم و رواج کا فساد ہے، مال کے غلط استعمال کا فساد ہے، رشتے ٹوٹنے لگے ہیں، اخلاق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ سب فساد ہیں آج کے زمانے کے۔ اور ان کو دور کرنے کا واحد حل کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سے خود جڑیں، اور اس انداز سے اپنا کردار، اپنا اخلاق اور معاملات بنائیں، اور اپنے چاروں طرف جو ہمارا حلقہ ہے اس کو انفلوئنس کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ چلے طارق صاحب آخری آیت لے لیں۔ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ پھر اللہ نے ان کی اس بات کی وجہ سے انہیں جنتیں عطا کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی محسنین یعنی بھلائی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے کہ اگر ہم نے بھی ان کے نقش قدم پہ ہم چلے، اور ہم نے بھی اللہ کے کلام کو سمجھا، اور سمجھ کر جو تاثر لینا چاہیے وہ تاثر لیا، اور عملی شکل میں اس کو ہم نے اس کا مظاہرہ بھی کیا، تو ہم سب کو کے لیے خوشخبری ہے پہلے سے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ یہ زندگی اخروی ہو وہاں بھی ہوگا یقینی طور پہ، اور یہ عارضی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے یہاں بھی اس کے لیے امکانات ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہم کریں گے تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں اس بات کی وضاحت بہت کلیئرلی ہے کہ ان کو جو باغات عطا کیے گئے، جنتیں عطا کی گئیں، اس بات کی وجہ سے، کس بات کی وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سمجھا، حق کو پہچانا، اور اس پہ عمل کیا، شاہدوں میں کھڑے ہوئے۔ تو عمل کرنے کے نتیجے میں جو باغات ہے، دیکھیے جو تصور ہے باغات کا، جنت کا، اور ساتھ میں جب اس کے ساتھ یہ بات لگا دی جاتی ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو جس باغ کو پانی کی سپلائی ایشورڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے۔ تو یہاں اشارہ ایسے نظام اور ایسے سسٹم کی طرف ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہو جائیں گی، ان کے معاملات ایسے ہوں گے کہ اس میں ہمیشہ سے برکتیں رہیں گی، فراوانی رہے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ کب؟ کہ جب کہ وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔
اور اس انداز سے جب ان کی زندگی گزرے گی تو یہ جو جنتیں ہیں، یہ جیسا آپ نے کہا یہاں بھی ان کی زندگی میں یہ فراوانی ہے، یہ سہولیات ہوں گی، اور اگلی زندگی میں بھی یہ کیفیت ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ اس کے بعد ایک چیز نوٹ کرنے کی وجہ ہے، یعنی ہے یہاں پہ، کہ یہ بات آخر میں کہی جا رہی ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کی یہ جزا ہے۔ یعنی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن میں ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر احسان اور محسن کی بات کری ہے۔ کسی ایک پرٹیکولر، جس طرح سے ہماری عبادت ڈیفائنڈ ہے، کسی ایک عبادت کو نہیں چنا گیا کہ یہی جزا ہے ان لوگوں کی جو نمازی ہیں، جو حج پہ جاتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا چیز چنی گئی ہے؟ محسن، احسان کا حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو انعامات کی گارنٹی دے دی احسان کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی احسان کا معاملہ اور احسان کی روش ایک اتنی بڑی اور اہم عبادت ہے، وچ میٹرس، یعنی جو اصل چیز ہے، کیونکہ قرآن کی ہر بات میں حکمت ہے اور سبق ہے اور ہدایت ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں توازن نہ چھوڑنا، اس کے اندر کسی بھی چیز جس میں توازن ہوگا، حسن ہوگا، اور اچھا رویہ، یعنی زبان سے اچھے، ہاتھ پیروں سے اچھے۔ ہاتھ پیر سے اچھا کون ہے؟ جو خدمت کرتا ہے۔ اور مال سے اچھا کون ہے؟ جو مال دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہر طرح سے ہماری احسن روش ہو، یعنی ہم اچھائیاں کریں دوسروں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ بھی۔ اپنے ساتھ اچھائی کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، سب سے پہلے یہ جسم ہمارا، اس کا خیال رکھیں، اس نعمت کو مینٹین رکھیں، اور اس کو صحت مند رکھیں، اور اس کے لیے بھی اللہ کی ہدایت کے حساب سے اپنے کھانے پینے کے اور آرام کے معاملے کو، مثال طور پہ اللہ جب بھی کہتا ہے کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا، تو اس جسم کو آرام دینے کے لیے رات کے وقت ہم پراپر آرام کریں۔ یہ نہیں کہ جب رات ختم ہونے کو آ رہی ہے تو ہم سونے جا رہے ہیں، اس سے پوری فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے۔ جو ریسٹوریشن ہوتا ہے سلیپ کا پیٹرن، انسان کے جسم کے اندر جو توانائی کا، میں ایک عام زبان میں کہوں توانائی کو ریسٹوریشن ہوتا ہے، وہ رات کے 10 بجے سے صبح 4 بجے کے بیچ میں بیسٹ ہوتا ہے۔ جو جلدی سو کے جلدی اٹھ رہا ہے، وہ اس پورے پیریڈ کو استعمال کر رہا ہے، اس کا جسم ریفریش ہو رہا ہے، ہارمونل بیلنسز ہر چیز اس کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کھانے کے لیے طیب غذا کی بات کی جاتی ہے جو نیوٹریشس ہو، فالتو تو یعنی ہر موضوع ایسا ہے جسم کے تعلق سے، ساتھ ہی فکر اور سوچ کے تعلق سے، کہ سہل فکر ہو، نیگیٹیوٹی نہ ہو، غلط چیز نہ سوچیں، اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے، نفسیاتی بھی، ذہنی بھی، جسمانی بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس توازن کو مینٹین کرنے کے لیے، جس کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اس لیے یعنی میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ احسان اور احسان کی روش جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، جو ہمیں خود اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کی آیات جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہی بدلہ ہے محسنین کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے، یہ اس بات کو ایمفیسائز کرتی ہیں کہ احسان کی روش، احسان کا رویہ ایک بے حد اہم رویہ ہے، اور ہمیں اسے پوری طرح سے اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں ہماری اچھی زندگی گزرے۔ میرے خیال سے طارق صاحب ہم یہاں رکتے ہیں آج، جی یہی رکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔